بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد امین صفدر اگاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فرماتے ہیں مجھے وہاڑی کے ایک گاؤں سے بڑا محبت بھرا خط لکھا گیا کہ مولانا صاحب، ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان نہیں ہوا۔ ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ آپ ہمارے گاؤں میں بھی بیان کریں اور ہمیں وقت عنایت فرمائیں، ہم تیاری کر لیں گے۔ میں نے محبت بھرے جذبات دے کر خط لکھ دیا کہ فلاں تاریخ کو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مقررہ وقت پر میں گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور ٹرین سے اتر کر ٹانگے پر بیٹھ کر گاؤں پہنچا۔ مگر جب وہاں پہنچا تو میرے میزبانوں نے مجھے ہدیہ پیش کر کے کہا، مولانا صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہم بیان نہیں کروانا چاہتے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو گاؤں والوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں 90% قادیانی رہتے ہیں۔ وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کروایا تو نہ تو تمہاری عزتیں محفوظ رہیں گی، نہ مال اور نہ ہی گھر بار محفوظ رہیں گے۔ مولانا صاحب، ہم کمزور اور غریب ہیں اور تعداد میں بھی کم ہیں، اس لیے ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، لہٰذا معذرت کے ساتھ اب یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے لفافہ واپس کر دیا اور کہا کہ بات تمہاری یا میری ہوتی تو میں بغیر بیان کے واپس چلا جاتا، مگر اب بات مدینے والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی آ گئی ہے، اب تو بیان ہوگا اور ضرور ہوگا۔ یہ سن کر گاؤں والے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ تو بیان دے کر چلے جائیں گے، مسئلہ تو ہمارے لیے ہوگا۔ میں نے کچھ سوچا اور ان سے کہا، اس گاؤں کے آس پاس کوئی ڈنڈے والا یعنی کوئی بااثر شخصیت یا گنڈا ہے؟ تو گاؤں والوں نے بتایا کہ گاؤں سے کچھ دور ایک ڈاکو رہتا ہے، لوگ اسے نورا ڈاکو کے نام سے جانتے ہیں اور یہ پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے نورے ڈاکو کے پاس لے چلو۔ جب ہم نورے کے ڈیرے پر پہنچے تو ہمیں دیکھ کر نورا ڈاکو بولا، اج خیر ہے، مولوی صاحب کیوں آ گئے نے؟ میں نے اسے پورا معاملہ بتاتے ہوئے کہا کہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی آ گئی ہے، کیا تم کچھ کرو گے؟ میری بات سن کر نورا بجلی کی طرح کھڑا ہوا اور بولا، میں ڈاکو ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں ہاں۔ اس کے بعد وہ ہمیں لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا اور مجھ سے کہنے لگا، مولوی صاحب تسی بیان دیو، کوئی روکنے کی جرت کر کے تو دیکھے۔ میں نے مسجد میں 3 گھنٹے بیان کیا اور نورا ڈٹ کر کھڑا رہا۔ آخر میں نورے نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو نورے سے بچ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا۔ کچھ ماہ بعد میرے گھر پر ایک آدمی آیا، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، زبان پر درود پاک کا ورد۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ روتے ہوئے بولا، مولانا میں نورا ڈاکو ہاں۔ مجھے اسے اس حلیے میں دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور میں اسے اندر لے آیا۔ نورے نے آگے بتایا کہ اس دن بیان کے بعد میں واپس گھر جا کر سو گیا، اب بھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، میرا ماتھا چوما اور فرمایا، آج تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، میں اور میرا اللہ تم سے خوش ہو گئے ہیں اور اللہ نے تیرے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ مولانا صاحب، اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب تو ہر وقت آنکھوں سے آنسو ہی خشک نہیں ہوتے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ کی وجہ سے تو میری زندگی ہی بدل گئی اور میری آخرت سنور گئی ہے۔ میں بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں یہ دعا کرتا رہا، اے میرے پیارے اللہ، ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما اور قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔